أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے زیادہ شان والی آیت، آیت الکرسی کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا. آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. عظمت کے لحاظ سے اس آیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جس طرح اللہ نے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا قرار دیا، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ رمضان کا ہو گیا، راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے، کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن ہے، قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا ایو آیتن معک من کتاب اللہ اعظم. اے میرے صحابی ابو المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، فرمایا یا ابا المنذر، تیرے پاس قرآن کی سب سے زیادہ اعظم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم نے پھر فرمایا بتائیے کون سی آیت عظمت والی ہے؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں.
جب آپ نے کئی دفعہ تکرار کیا تو میں نے کہا سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے یہ آیت پڑھی، آیت الکرسی ہے، تو نبی کریم نے اپنا ہاتھ حضرت ابی ابن کعب کے سینے پہ رکھا اور فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، او ابی ابن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو. اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ، تجھے علم مبارک ہو. اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کبھی کبھی شاگرد سے سوال کر سکتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاگرد جواب نہ دے، انکار کرے، تو استاد جواب کا اصرار کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ جواب نہ دے سکے، سوچ کے بتا دے، تو استاد تکرار کر سکتا ہے، بار بار سوال دہرا سکتا ہے. تو وہاں آیت الکرسی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. میں تو کبھی سوچتا ہوں اپنی جگہ کہ مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے، یہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے. اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کروا سکتا. اس کے ذریعے اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ شیطان کے چال سے پھر بھی نہیں بچ سکتا. وجہ یہ ہے نہ ہم نے آیت الکرسی کو سمجھا ہے، نہ اس کی عظمت کو جانا ہے. یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے. یقین کیجئے مومن اور کافر سب مانتے ہیں. آپ کہیں گے کافر کیسے مانتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں نبی کریم نے میری ڈیوٹی لگائی. بیت المال کا غلہ ہے، کھجوریں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، رات کو پہرا دے رہا ہوں. جب رات گزرنے لگتی ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں ایک شخص آتا ہے، غلے کا بورا بھرنے لگتا ہے، توڑا بھر لیتا ہے. میں نے پکڑ لیا کہ چوری کرتے ہو، پکڑ لیا اس کو. میں نہیں چھوڑوں گا تجھے. کہنے لگا چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا، میرے اہل و عیال ہیں، بھوکے ہیں، میں ضرورت مند حاجت مند ہوں. ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا. صبح ہوئی، نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ وہ جو آپ نے پکڑا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی منت سماجت اور اپنی حاجت پیش کی، چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا آپ نے چھوڑ دیا، خیال کرنا. اس نے کہا نہیں آؤں گا، آج پھر آئے گا. رات ہوئی، ابو ہریرہ فرماتے میں انتظار میں ہوں، وہ پھر آ گیا. پھر جب اس نے بورا بھرا، میں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے صبح نبی کریم کی محفل میں حاضر کروں گا، آج تیری خیر نہیں ہے. بڑا رویا، زاری کی، پھر چلا گیا. صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا رات کے قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ وعدہ کر گیا آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے ترس آیا. فرمایا جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا، پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہنے لگے آج نہیں چھوڑوں گا. رات کو آیا، جب پھر اس نے غلے سے بورا بھرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، باندھ دیا. آج صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، آج تیری خیر نہیں. کہنے لگا ابو ہریرہ آج کے بعد نہیں آؤں گا. میں نے کہا تو جھوٹا ہے، میں تجھے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا.
کہنے لگا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کو ایسے نفع کی بات، علم کی بات بتلا جاؤں گا کہ آپ کو کبھی چوکیدار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ہریرہ تو علم کے بڑے حریص اور طالب تھے۔ کہنے لگا اچھا تجھے چھوڑتا ہوں، بتا۔ رسیاں کھولی، کہنے لگے بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا بتائے گا مجھے؟ وہ کہنے لگا رات کا قیدی کہنے لگا ابو ہریرہ بس کوئی دور نہیں، آپ کی کتاب سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ ایک فرشتہ آپ کے لیے محافظ کھڑا کر دے گا۔ جب یہ پڑھو گے فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں، فرشتہ جائے گا نہیں تو شیطان آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح سارا واقعہ نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو میں نے اس شرط پہ چھوڑا ہے۔ کہنے لگا ایک نفع کی بات بتلاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا بتلایا؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اچھا، فرمایا ہاں ابو ہریرہ تھا انہو کذوب صدق وان کان کذوبا، اگرچہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اگرچہ ہے جھوٹا، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچی بات کر جاتا ہے جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اگلی بات پوچھوں، جانتے ہو ہے کون؟ جانتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ ہری پور والوں حدیث واقعہ جہاں سنا وہاں آپ کو آیت الکرسی کی عظمت اور پاور کا بھی پتہ چلا ہوگا۔ کتنی شان والی آیت، آپ کے جان مال، آپ کے کارخانے کوٹھی فیکٹری کی محافظ آیت ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کے ایمان کی محافظ بھی ہے، اس لیے کہ ایمان ہی تو بتلایا گیا ہے، اس میں اللہ کی توحید سے بھرپور آیت ہے۔ یقین کیجئے، اور یہی واقعہ ایک کتاب ہے سنن دارمی اور امام قرطبی نے نقل کی ہے اپنی تفسیر میں بھی، ان دونوں کتابوں میں، اگرچہ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، بہرحال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درس دے رہے مدینہ میں، کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی مدینے سے باہر چلے گئے، مدینے کی حدود سے باہر ہو گئے، انہیں ایک جن آیا سامنے پیش، جن کا واسطہ پڑ گیا، جن چھوڑ نہیں رہا، کہنے لگا یا تم مجھ سے کشتی کرو تب جان چھوٹے گی، اور اگر تو نے مجھے گرا دیا تو ایسے نفع کی بات بتاؤں گا جو آپ کو پوری زندگی کام دے گی۔ تو وہ ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جن سے جب لڑنا شروع کر دیا، جن کو اٹھایا زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ جن اٹھا، کہنے لگا جی میری خیال نہیں تھا، میری توجہ صحیح نہیں تھی، آپ نے ایک دم مجھے غفلت میں گرا دیا، پھر کشتی کر دیں۔ کہا آجا، پھر آجا، تیری خواہش پھر پوری کر دیتا ہوں۔ پھر اٹھایا، کہا جگہ تو بتا، اٹھا کے وہیں ماروں گا تجھے۔ اٹھایا، پھر چالو چھانے چت کر دیا نیچے۔ جب نیچے گرا دیا، کہا اب بتاؤ وہ نفع کی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا نفع کی بات اللہ لا الہ
इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी पढ़ो, तमाम जिन्नात शयातीन से महफूज रहोगे। शागिर्दाने इब्ने मसूद कहने लगे, ओ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, वो आपका साथी कौन था? इब्ने मसूद फरमाते हैं, इमाम कुर्तुबी के अल्फाज हैं, कहने लगे मा असा इल्ला अन यकूना उमर। ओ लोगो, ये साथी उमर के सिवा कौन हो सकता है? या उमर के सिवा कौन हो सकता है? इतनी अजमत वाली आयत, इतनी शान वाली आयत है। इमाम ज़रकशी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल बुरहान फी उलूमिल कुरान में फरमाते हैं, और दीगर मुफस्सिरीन में, आप जरा सूरत के ऊपर गौर कीजिए, लुत्फ उठाइए। कहते हैं सबसे ज्यादा शान वाली ये आयत इस वजह से भी है कि इस एक आयत में अल्लाह का नाम 18 दफा आया है। इतनी कसीर तादाद में कुरान की किसी आयत में अल्लाह का नाम नहीं आया। कितनी दफा? कहीं इसमें जाहिर, कहीं इसमें जमीर इशारा। कौन से 18 मकामात हैं? जरा गौर कीजिए, पढ़ने लगा हूं। अल्लाहु एक, इलाह दो, हुआ तीन, अल हय्यु चार, अल क़य्यूम पांच, ला तअख़ुज़ुहु छह, वला नौम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू जी आठ, मा फ़िस समावाति मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है जो सिफारिश कर सके उसके यहाँ, इल्ला बिइज़्निही, बिइज़्निही ही ज़मीर का मर्जा अल्लाह, यालमु जानता है कौन, हुआ ज़मीर का मर्जा अल्लाह, मिन इल्मिही 12, इल्ला बिमा शाआ मगर जो वो चाहे, शाआ इसका फाइल भी अल्लाह, वसिअ कुर्सियुहु उसकी कुर्सी 14, वला यऊदुहु 15, वहुआ 16, अल अलिय्यु 17, अल अज़ीम 18 दफा अल्लाह का तज़किरा इस एक आयत में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसमें आज़म भी आयतुल कुर्सी में है। किसमें? आयतुल कुर्सी में है। तो आपको एक और फायदा हो गया। हदीस में आता है कि आयत इसमें आज़म के जरिए से, वास्ते से जो भी दुआ की जाए अल्लाह कबूल करते हैं। तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ के जो दुआ मांगेंगे मालिक कबूल करेगा। अगर गुज़िश्ता जुमा आपको याद हो दुरूद वाला, तो उसको और इसको दोनों को सामने रखो तो ये भी नतीजा निकलेगा कि सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना, फिर नबी पर दुरूद, फिर दुआ। तो हम्दो सना में आप आयतुल कुर्सी को रख लें कि इसमें अल्लाह की बड़ी अजमत है, हम्द है, सना है, बड़ाई है, बुजुर्गी है, शान है अल्लाह की। इसको रखें, फिर दुरूद पढ़ें, फिर दुआ मांगे, फिर देखना दुआ के आसार क्या होते हैं। अब जरा गौर से सुनिए इस आयत का तर्जमा, फिर मैं मजीद वजाहत इख्तिसार से करता हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इस सूरत में अल्लाह ने अपनी तौहीद, इस आयत में अल्लाह ने अपनी तौहीद का एक दावा पेश किया है। फिर उस दावे पर 10 दलाइल दिए हैं। कितने? 10 दलाइल हैं। दावा क्या है?
فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کیا؟ اب مالک کا انداز قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے پیش نہیں کیا۔ دعویٰ یہ ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مگر وہی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحی، پہلی دلیل الحی، اس لیے اس کے سوا الہ نہیں ہے کہ وہی الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے سوا کوئی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سب کی حیات عارضی ہے، سب کی حیات فانی ہے، سب کی حیات جو ہے وہ محدود ہے۔ کیا ہے؟ ایک وقت تک ہے۔ ایک اللہ کی حیات ذاتی حقیقی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسی حیات کہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کل من علیہا فان، سب پہ فنا نے آنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب پہ فنا آئے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک ذات کس کی ہے؟ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے الحیو، اور ایسا زندہ ہے قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرنا ہے ایسے زندہ پہ کرو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، الحیو۔ اور آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں، یہی لفظ اس آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ الغافر آیت نمبر 65 میں اس کو الٹ کے یوں فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو۔ دونوں جانب سے پڑھو، مدعا ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، سورہ غافر میں فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ دوسری دلیل القیوم، کیا؟ القیوم، وہ خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، سب کچھ اسی نے تھاما ہوا ہے۔ دو دلائل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے۔ کیا؟ الحی القیوم، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی دعاؤں میں یہ لفظ بکثرت ملتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
دل پہ جب بھی کوئی پریشانی ہو نا، غم ہو، 5 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے غم دور کر دے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے، وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ باقی کوئی آج زندہ ہے تو کل زندہ نہیں رہے گا، کوئی کل زندہ ہے تو پرسوں زندہ نہیں رہے گا۔ کوئی ولی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی نبی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ سید الانبیاء پہ بھی موت آئی ہے کہ نہیں؟ ان پہ بھی موت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بھی جام موت منہ سے لگایا ہے۔ تو جس پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جس پہ موت آ جائے وہ کائنات کو تھامنے والا ہو سکتا۔ کائنات کو تھامنے والا وہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی، جس پہ موت آ جائے وہ اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام موت طاری ہو گئی، آپ مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے لاٹھی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ 1 سال تک کھڑے رہے، پھر کیا ہوا؟ ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته۔ دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، لاٹھی کو کھاتے کھاتے جب لاٹھی ٹوٹ گئی اللہ کے نبی گر پڑے۔ جس پہ موت آ جائے وہ الہ ہو سکتا، الہ وہ ہے الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ستاروں کو فلاں نے سنبھالا ہوا ہے، سمندروں کو خضر علیہ السلام نے سنبھالا ہوا ہے، جنگلات کو الیاس علیہ السلام نے سنبھالا ہوا ہے، فلاں جگہ ادھر سنبھالا ہوا ہے، فلاں یہ ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ سمندر کے کنارے راستہ بھول جائے تو خضر آ کے راستہ بتا دیتے ہیں۔ پھر نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں نشانی یہ کہ ان سے مصافحہ کر لیا کرو، اور جب مصافحہ کرو گے نا تو اس کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوگی۔ جب انگوٹھے میں ہڈی نہ ہو سمجھو خضر علیہ السلام مل گئے ہیں تمہیں۔ جھوٹ کا نہ کوئی پاؤ ہے نہ کوئی سر ہے، کہتے جا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، انگوٹھے سے اگر ہڈی نکال دو تو پورا ہاتھ بے فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اپنے کام الو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ تیرے انگوٹھے میں سے ہڈی چلی جائے نا، قصے اور کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سال میں 1 دفعہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹتے ہیں۔ لا حول۔ جو کہتے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، لوگ بھی ایسے سادے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا الحی القیوم، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم وہی تھامنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا جو کیا ہے تو سنبھال بھی وہی رہا ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل بھی تو سنیے، لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں پکڑ سکتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
یہ دونوں باتیں نتیجہ ہیں الحی القیوم کا. یہ نتیجہ ہے کس کا؟ الحی القیوم کا. اس لیے جس پہ اونگ آ جائے وہ تھام سکتا. کسی نے گلاس پکڑا اونگ آیا ہے، ایسے ہو تو بھائی گلاس بھی جائے گا، وہ خود بھی گرے گا، وہ کیا تھام لے گا؟ اور سب پہ نیند آتی، جتنے ولی ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، جتنے برگزیدہ بندے ہیں، سب پہ نیند آتی تھی کہ نہیں؟ سارے سویا کرتے تھے کہ نہیں؟ نیند غفلت ہے، کیا ہے؟ کمزوری ہے. نیند میں جب بندہ گرتا ہے اپنے وجود پہ اختیار باقی نہیں رہتا تو کائنات کو کیسے تھامے گا؟ قرآن یہی تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے. 309 سال تک غار کے اندر رہنے والے ولی تھے کہ نہیں؟ ادھر آ کے آپ تھوڑے سے ڈھیلے بول گئے ہیں، اس لیے کہ وہ چرس نہیں پیتے تھے نا، اس لیے ان کو کوئی ولی نہیں مانتا. وہ بھنگ نہیں پیتے تھے جی، وہ عرس نہیں، قوالیاں نہیں رچاتے تھے، اس لیے ولی نہیں تھے. نہ میرا دوست، ان کی ولایت پہ تو قرآن گواہ ہے، ان کی ولایت تو قرآن ذکر کرتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل مضبوط کر دیے. 309 سال تک سوئے رہے اللہ کے ولی، اور جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا کچھ حصہ دن کا. تو آپ سے خدا را سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، ولی سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے، لیکن انہیں پتا چلا. جب سوئے ہوئے کو پتا نہیں تو موئے ہوئے کو کیسے پتا ہوگا جی؟ جب سویا ہوا اپنے حال سے بے خبر تو مرا ہوا اپنے حال سے بطریقہ اولا بے خبر ہے. جب اپنی جان کی خبر نہیں تو جہان کی خبر بھی نہیں. یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. اور ذرا سنیے حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر ایک غزوہ سے واپس جا رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خدا را ہری پور والوں سنیے، پڑاؤ ڈالا اللہ کے حبیب نے. فرمایا من یوقظنا اللیل، کون جگائے گا ہمیں صبح کے لیے؟ کوئی ہے جو رات کو پہرا دے اور صبح جگائے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا. حضرت بلال سے کہا آپ پہرا دیں، صبح جگانا ہے. سارے سو گئے، اللہ کے حبیب بھی آرام فرما ہو گئے. کائنات کے سب ولیوں کے سردار صحابہ. اس لیے ہری پور والوں میرا تو ایمان ہے کہ روئے زمین کے سارے ولی مل کے ایک ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے تو پھر ساری کائنات کے سید الاولیاء صحابہ ولیوں کی جماعت سوئی ہوئی ہے، سید الاولیاء بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ سید الانبیاء بھی سوئے ہوئے ہیں. مؤذن رسول پہرے دار ہے. حضرت بلال سوچنے لگے اگر میں یوں ہی بیٹھا بیٹھا رہا تو شاید سو جاؤں، مجھے نیند آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نفل پڑھنا شروع کر دوں. اب نوافل پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے جا رہے ہیں، نفل پڑھتے پڑھتے رات گزرتی جا رہی ہے. اب جب صبح کو تھوڑا وقت باقی رہ گیا، حضرت بلال مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ جو ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں اللہ کے حبیب اور ساری کائنات کے افضل ترین طبقہ صحابہ کو جگا دوں گا. کہتے ہیں میں بیٹھا رہا فغلبت بلالا عیناہ، فغلبت بلالا عیناہ، تو بلال پر بھی ان کی آنکھیں غالب آ گئیں، وہ بھی سو گئے. جب بلال سو گئے سید الاولیاء سوئے ہوئے ہیں، سید الانبیاء سوئے ہوئے ہیں. پڑھنے لگا ہوں بخاری
मुस्लिम हदीस की किताबें देखिए, हदीस के अल्फाज क्या हैं, सारे सोए हुए हैं। हत्ता ज़रबतहुम शम्सो, जाग उस वक्त आई जब सूरज की किरणें उनके चेहरे पे आके पड़ी, और बेदार होने वालों में सबसे पहले अल्लाह के नबी बेदार हुए। नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले बेदार हो गए। जब जागे देखा सूरज तुलू है, नमाज कज़ा हो चुकी है, एकदम सहाबा से फरमाया उठिए। जब जगाया बिलाल के पास आए, अल्लाह अकबर, जब बिलाल के पास आए फरमाया या बिलाल, ये आपने क्या कर दिया, आपने तो जिम्मेदारी ली थी जगाने की, कुर्बान जाऊं अकीदा बिलाल का भी सुनिए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अखज़ बिनफ्सी अल्लज़ी अखज़ बिनुफूसिकुम, जिस जात ने तुम्हारी रूहें कब्ज़ की, तुम्हें सुला दिया, उसी जात ने मेरी रूह कब्ज़ करके मुझे भी सुला दिया। तो फिर जैसे आपको खबर ना हुई उसी तरह मुझे भी खबर ना हुई। हरिपुर वालों फिर कहने दो मुझे, जिस पे नींद आ जाए वो इलाह हो सकता, इलाह वो इलाह ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ऊँग भी नहीं पकड़ती, जिसे नींद भी नहीं आती। अगली दलील फरमाया लहू मा फिस समावाति, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। गौर कीजिए कैसा जोड़ है, खुदा की कसम ऐसे लगते हैं जैसे मोती एक तार में परोए हों। दलीलों की ऐसी कड़ियां हैं। फरमाया इला, इसलिए कि वो जिंदा है, जिंदा भी ऐसा है कि कय्यूम, सारी कायनात को उसने थामा हुआ है, और ऐसे थामे हुए हैं एक लम्हा के लिए भी उस पे ऊँग और नींद नहीं आती। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। मस्जिद नमरा वालों कुरान सुनिए, फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। सब किसकी मिल्कियत है? क्या अंदाज है। मालिक भी वही, थामने वाला भी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों जमीन में सारा कुछ उसी की मिल्कियत है, उसी के इख्तियार में, सबका मालिक वही है, सारा कुछ उसी का ममलूक है, अल्लाह के सिवा किसी का कुछ भी नहीं है। सबका मालिक कौन है? जिन्हें तुम मालिक समझते हो अल्लाह के सिवा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फातिर आयत 13, मा यमलिकून मिन कितमीर, मा यमलिकून मिन कितमीर। वो खजूर की गुठली पे जो बारीक सा छिलका है वो उसके भी मालिक नहीं है। खजूर की गुठली पे बारीक सा पर्दा देखा है आपने जी? ये उसके भी मालिक नहीं। अल्लाह ने दूर जाने की भी जहमत नहीं दी हमें कि जाकर वो देख लो, नहीं, खजूर हर घर में है, हर जगह है, हर मुल्क में मुयस्सर है। मुसलमान हर रमज़ान और इसके अलावा भी इस्तेमाल करते हैं। अरब में तो बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर खजूर की गुठली की मिसाल दी भी आपको इसीलिए समझाने के लिए कि कब्र परस्तों को समझाया जाए, कब्रों की मट्टियां छानने वालों को समझाया जाए, कब्रों को पूजने वालों को समझाया जाए, कब्रों वालों का दिमाग झंझोड़ा जाए, कब्र परस्तों के दिमाग को खोला जाए। जैसे खजूर की गुठली है, खजूर का दाना है, दाने के अंदर गुठली है, गुठली पे बारीक सा छिलका है, और सादे कायनात के बिल्कुल ऐसे ही कब्र है, कब्र में मुर्दा है, मुर्दे पे सफेद सा बारीक कफन है। कोई समझ आ रही? खजूर का दाना, उसमें गुठली, गुठली में के ऊपर बारीक सा पर्दा, ऐसी कब्र है, कब्र में मुर्दा है,
मुर्दे पे बारीक सा सफेद कफन है, मा यमलिकून मिन कितमीर, फरमाया ये मरने वाला अपने कफन का भी मालिक नहीं, ये अपनी कफन का भी मालिक नहीं, तो तेरी किस्मतों का मालिक कैसे हो सकता है। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि कहीं नखल मरकद की छाओं में सजदे, कहीं नखल मरकद की छाओं में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँवों में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। किसी शायर ने तभी तो कहा ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदा। कोई तवज्जो है? ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, मज़ारों पे जा जा के हर हाल सजदा, हर साल सजदा। ये सब बीज पीरों का बोया हुआ है, ये सब बीज पीरों का बोया हुआ है कि हर शख्स बिदअत का जोया हुआ है। जो माइल बख्वाबे अजल हो चुके हैं, जो माइल बख्वाबे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें लोग मुश्किल कुशा मानते हैं। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़े, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, किसकी ताकत है जो उसके हाथ सिफारिश कर सके, किसकी जुर्रत है जो उसके हाथ सिफारिश कर सके। जैसे लोग कहते हैं ना ये जबरदस्ती छोड़ा लेंगे, क्या? हाँ, साड़ी सुनदा नहीं थे इन्हां दी मोड़दा नहीं, जबरदस्ती। फरमाया नहीं, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहू, कौन है जो सिफारिश कर सके उसके यहाँ, इल्ला बिइज़्निही, अगर करेगा भी तो किसकी इजाजत से? अल्लाह की इजाजत से करेगा। और जो इजाजतों का मोहताज हो वो इलाह हो सकता, जो इलाह होता है वो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं हो सकता। मानता हूँ हाफिज कुरान शफाअत करेगा, आलिम कुरान शफाअत करेगा, शहीद फी सबीलिल्लाह शफाअत करेगा, सहाबा शफाअत करेंगे, और सबसे बढ़कर इमामुल अंबिया शफाअत करेंगे, लेकिन अल्लाह की इजाजत से करेंगे। कैसे करेंगे? जरा कान खोल के सुन लीजिए। शफाअत करेंगे भी अल्लाह की इजाजत से, उसके लिए करेंगे जिसके लिए अल्लाह इजाजत देगा, और अल्लाह इजाजत भी उसके लिए देगा जो मुशरिक नहीं होगा। ये नहीं बंदा सारी जिंदगी शिरक करता रहे और फिर कहे नबी क्या कर लेंगे, शफाअत करेंगे, नहीं। जरा शफाअत का एक मंजर देखिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं लोग आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास जाएंगे, आप सिफारिश करें, बस हिसाब व किताब शुरू हो, जन्नती जन्नत में जाएं, जहन्नमी जहन्नम में जाए, हमारी जान छूट जाए यहां से। हर नबी कहेगा नहीं, लस्तो लहा, लस्तो लहा, मैं कुछ नहीं कहता, बस मेरी इल्तिजा है रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह बस मेरा अपना आप का मुतालबा है, मुझे बचा ले, नफ्सी नफ्सी। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम तक आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इधर उधर ना जाओ, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, सारे मेरे पास आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया जब सारे मेरे पास आएंगे कि आप सिफारिश करें। फिर जरा देखिए जिस तरह आज कल लोगों ने पीरों जी पेश कामिल होना चाहिए, हाँ पकड़ के इस तरह ले जा, सुन ना ना मेरा दोस्त जरा सुन,
یہ سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات، اللہ کے حبیب کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہر نبی کہیں گے لست لہا، میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے۔ فاخر للہ سجدا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا۔ فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ مجھے اس وقت اپنی تعریفیں الہام کرے گا جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں رب کے سامنے اتنی زاری کروں گا، اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد قل تسمع سل توتا وشفا تشفا، میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، سل توتا، میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں، مانگنا آپ سے اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تو اس سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ آپ مانگیں اجازت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے حریص تھے احادیث کے، بڑے طالب تھے، تو کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعتک، اللہ کے حبیب جب آپ شفاعت کریں گے تو اتنا بھی بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت کس سعادت مند کے حصے میں آئے گی، وہ سعادت مند کون ہوگا جس کے لیے آپ لب کشائی کریں گے؟ تو سنا دوں، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ موحدو مبارک تمہیں ہو کہ شفاعت ملے گی بھی تو موحدین کو ملے گی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں مخلوق کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ امام مجاہد مانا کرتے ہیں ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے، اس کا علم ایسا وسیع علم ہے۔ ذرا میں کھولنے لگا ہوں اللہ کی کتاب، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے میرے سامنے، سورۃ الانعام 7واں پارہ، آیت نمبر ہے 159۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ وسط علم دیکھیے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ بر میں ہے، خشکی میں ہے، والبحر، جو کچھ سمندروں میں ہے، سمندروں کو جاننے والا، جو کچھ سمندروں میں ہے انہیں جاننے والا، جو کچھ خشکی میں ہے اسے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ خشکی سمندر یہ نہیں صرف، فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے بھی روئے زمین پر جنگلات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان میں لگے ہوئے پتے ہیں، کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ کتنے جنگلات ہیں کوئی پتا ہے؟ کتنے درخت ہیں؟ انہی کا پتہ نہیں کسی کو، پھر ان میں پتے کتنے ہیں، پھر ہر پتا جب گرتا ہے تو یعلمھا، کس ہوا کے جھونکے سے گرا ہے، کتنی کروٹیں لے لے کر زمین تک پہنچا ہے، کس جانور کی خوراک
खाक बने गा, किस पाँव के नीचे रौंदा जाएगा, इसके ज़र्रात कहाँ बिखर जाएंगे, इसका तफसीली इल्म जानने वाला कौन। फरमाया वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, कोई दाना भी ऐसा नहीं है जो दरख्त से पौधे से गिरे, किसान जमींदार के हाथ से गिरता है, फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन के अंधेरों में, वला रत्बिन वला याबिसिन, या कोई दाना खुश्की में गिरता है, समंदर में गिरता है, तरी में गिरता है, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर सारा कुछ अल्लाह के इल्म में है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, सारी मखलूक मिल के भी ला युहीतूना, इहाता नहीं कर सकते, बिशैइन, जी हाँ, बिशैइन, किसी एक चीज का भी, मिन इल्मी ही, अल्लाह के इल्म से, अल्लाह के इल्म से किसी एक चीज का भी मखलूक इहाता नहीं कर सकती। हाँ, मखलूक कितना जानती है, इल्ला बिमा शा, मगर जिस कदर अल्लाह ने चाहा किसी को इल्म दे दिया, इल्ला बिमा, जिसको चाहा थोड़ा थोड़ा सा इल्म दे दिया, बस। बाकी एक चीज के मुताल्लिक जितना अल्लाह जानता है, इतना एक मच्छर के मुताल्लिक सारी कायनात मिल के भी इतना नहीं जान सकते जितना अल्लाह जानता है। अल्लाह अकबर। फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, वसी है उसकी कुर्सी आसमानों पर, जमीनों पर, सातों आसमान सातों जमीनें कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े मैदान के मुकाबले में एक अंगूठी का छल्ला हो। और फिर कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है, जब उसका अर्श इतना बड़ा है, उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है, वो अल्लाह कितने बड़े होंगे। वसिअ कुर्सियुहु समावात, कुर्सी के ज़हन में आने से आपके ज़हन में वो चार टांगों वाली कुर्सी आ जाती है ना मेरा दोस्त, जैसे अल्लाह के शाया निशान है। हम इसकी कैफियत जान सकते नहीं जान सकते। हाँ, मालिक ने कह दिया बगैर किसी तशबीह और तमसील के हम इस पर ईमान रखते हैं। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, वसी है उसकी कुर्सी आसमानों जमीनों पर, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। आप कहेंगे कि चलो जी शरीक तो अल्लाह का कोई नहीं है, मुआविन हो बस, ज्यादा ज्यादा क्या हो, अकेला अल्लाह थक जाता होगा, कोई मुआविन। फरमाया नहीं, ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमानों जमीन की हिफाजत, इसको थामना अल्लाह को थका सकती, अल्लाह इससे थकते। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वही अल अली बुलंदो बाला है, अल अज़ीम वही अजीम तर हैं, वही अजमतों वाले हैं। यही है वो अजमत वाली आयत, ये है वो शान वाली आयत। मेरे दोस्तों, आयत को याद कीजिए, आयत को विर्द बना लीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सुनिए, जो बंदा हर नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उससे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज रोक नहीं सकती सिवाय मौत के। उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट क्या है? क्या मतलब है? यानी मौत आने की देर वो जन्नत में जाएगा। तो फिर आपसे एक बात कहूं, कभी आप दिमाग भी इस्तेमाल करें कि जिस आयत का कमाल ये हो कि हर नमाज के बाद अगर बंदा एक दफा पढ़े तो जन्नत मिल जाती है, तो जो बंदा आम औकात में कसरत से पढ़े
کیا دنیا و آخرت کے خزانے نہیں مل سکتے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو جنت مل سکتی ہے، تو بار بار پڑھنے سے آپ کو دنیا کے خزانے نہیں مل سکتے۔ مسئلہ مصیبت یہ ہے، نہ لوگ یقین کرتے ہیں نہ یقین سے پڑھتے ہیں۔ اس کو اپنا ورد بنا لیجئے، پڑھتے جائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔